انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آج ہم نے چوتھا پارہ مکمل اور پانچویں پارے کے پہلے نصف کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ جہاں سے ہماری تلاوت کا آغاز ہوتا ہے، چوتھے پارے کے بالکل آغاز میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم لوگ اس وقت تک کامل نیکی نہیں کر پاؤ گے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرنا ہے کہ جس کو جیب سے نکالتے ہوئے آدمی کی جان جو ہے وہ ہاتھ میں آئے، آدمی کی جان جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا جان جانا، آدمی کی جان نکلنے لگے کہ جی یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ اور ایک ایسے بندے کو دیتے ہیں جس کو ہم جانتے نہیں، اس نے اللہ کا نام لیا اور ہم نے اس کے ہاتھ میں یہ چیز رکھ دی۔ فرمایا کہ آدمی اس وقت تک کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیز خرچ نہ کر دے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ جی یہ آیت نازل ہو گئی، اب بتاؤ اس پہ عمل کیسے کرنا ہے۔ ہماری یہ تو یہ ہے نا کہ جی ٹھیک ہے کسی موقع پہ عمل کر لیں گے، وقت آئے گا اس کا معاملہ چلا لیں گے، لیکن صحابہ تو وہ کہتے تھے کہ ابھی عمل کرو۔ پردے کا جب حکم نازل ہوا نا تو بعض صحابیات اپنے گھر سے باہر کہیں اور گئی ہوئی تھی، وہیں ٹھہر گئیں، گھروں پہ پیغام بھجوایا کہ جی گھر سے کیا لے آؤ، چادریں لے آؤ، ہم یہاں سے نکلیں گے تو کیا کریں گے، چادریں اوڑھ کر نکلیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ابھی تو حکم آیا ہے، ابھی تو اس کو ٹائم لگے گا، ابھی تو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، ابھی تو اس کا امپلیمنٹ ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا، اس کی سزائیں سامنے آئیں گی۔ ایسا نہیں ہے، صحابیات تو کہتی تھی ابھی حکم آیا ابھی عمل کرنا ہے۔ شراب کا حکم آیا، شراب حرام ہو گئی، مدینے کی گلیوں میں شراب کی نہریں بہنے لگی، سب نے اپنے مٹکے توڑ دیے۔ بعض جگہ تو یہ بھی آیا ہے کہ بعض لوگ وہ تھے کہ جن کے منہ میں شراب تھی، منہ میں شراب، جب کان آواز پڑی نا کہ بھئی اللہ کے نبی نے فرمایا شراب کی حرمت کا فیصلہ ہو گیا ہے، فوراً کلی کر دی۔ یہ بھی نہیں کہا کہ یہ تو منہ کے اندر ہے، چلو یہ تو ایک گھونٹ تو چلے جائے، آخری مرتبہ جا رہی ہے چلو چسکا لے ہی لیں، نہیں، فوراً جو ہے وہ منہ سے باہر کر دیا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ بھی اپنا محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمانے لگے اللہ کے نبی میرے پاس مال تو ہے لیکن سب سے محبوب مال مجھے کیا ہے، سب سے محبوب مال وہ مسجد نبوی کے قریب جو میرا باغ ہے نا، وہ باغ جس کو بیر روحا کہتے ہیں، یہ باغ مجھے بڑا محبوب ہے۔ اس باغ کا جو پانی تھا نا بڑا میٹھا پانی تھا۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نبی اس سے زیادہ محبوب مجھے کچھ بھی نہیں ہے، میں یہ آپ کو دیتا ہوں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ چلو جی مجھے دے دو اور میں اپنے گھر میں تقسیم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا چلو جی مسلمانوں کو پانی کی قلت تھی، اس باغ کے اندر کھجورے بھی ہیں، پانی کا کنواں بھی ہے، سب استعمال کرو جی، سب استعمال کرو۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا اللہ کے نبی سنائے آیت نازل ہوئی ہے کہ سب سے محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو میں نے سارے مالوں کو تلاش کیا اور اس میں ٹٹولا، ہم تو کیا کرتے ہیں سارے میں تلاش کرتے ہیں، جو سب سے زیادہ فارغ ہوتے ہیں نا وہ اٹھا کر دے دیتے ہیں۔ فرمایا میں نے سارا مال دیکھا، سارا مال دیکھنے کے بعد مجھے میرا یہ جو گھوڑا ہے نا یہ مجھے بڑا محبوب لگا، میں یہ گھوڑا اللہ کی راہ میں اپنا صدقہ کرتا ہوں۔ یہ نیکی ہوتی ہے، یہ نیکی انسان کوالٹی وائز کیا کرے، خرچ کرے۔ ہمارا ایک بڑا شکوہ یہ رہتا ہے کہ جی تنخواہ ہے لیکن اتنی اچھی نہیں ہے، نوکری مل تو گئی ہے لیکن ویسی جیسی چاہیے تھی ویسے نہیں ملی، کاروبار چل تو رہا ہے لیکن جیسا ہم چاہتے تھے ویسا نہیں چل رہا۔ تو اللہ جیسا چاہتا ہے تم اللہ کو دیتے ہو ایسا، گیو اینڈ ٹیک ہے نا، جیسے دو گے ویسے ملے گا، ردی مال دو گے ردی ملے گا، اعلیٰ دو گے اعلیٰ ملے گا، اچھی چیز دو۔ اللہ کی راہ میں جو دیتا ہے، جو اس مال اللہ کی راہ میں اپنا مال انویسٹ کرتا ہے، دیکھو اللہ کو کسی کے مال کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، انسان دیتا ہے اپنے فائدے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، وقتی طور پر وہ انسان کی جیب سے جا رہا ہے، اللہ اعلیٰ کوالٹی کی چیز اس کو نصیب فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، بے شک
روئے زمین پر جو سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کس جگہ پر ہے؟ وہ مکہ میں ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بیت اللہ ہے۔ اس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کی تھی، مل کر اس کی تعمیر کی تھی۔ آج جو مقام ابراہیم ہے نا، اس مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے اور یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو اینٹیں دیتے اور وہ اینٹیں جا کر اس کو فٹ کیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں روئے زمین پہ سب سے پہلی عبادت گاہ کون سی ہے؟ خانہ کعبہ، بیت اللہ۔ جب قیامت آئے گی نا تو یہ جتنی مساجد ہیں نا، مساجدیں، یہ ساری کی ساری مسجدیں ایک ساتھ جمع ہوں گی اور سب کی سب مسجدیں وہ بیت اللہ کے قریب جائیں گی۔ ساری کی ساری مسجدیں بیت اللہ سمیت اللہ پاک آسمان پہ اٹھا لے گا۔ ان مسجدوں کو کچھ نہیں ہوگا، وائٹ ہاؤس تباہ ہو جائے گا، میرے آپ کے مکانات، گورنر ہاؤس، سی ایم ہاؤس، فلانا ہاؤس سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ کی جو گھر ہیں، یہ جو مساجد ہیں، اللہ ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، یہ ساری ملیں گے ایک ساتھ بیت اللہ کے پاس جائیں گے اور بیت اللہ سمیت اڑ جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں روئے زمین پہ سب سے پہلی جو جگہ اللہ پاک نے عبادت کے لیے بنائی ہے وہ بیت اللہ ہے اور وہ مکہ کے اندر ہے۔ فرمایا اس جگہ کی خصوصیت کیا ہے؟ للذی ببکۃ مبارکہ، وہ جگہ کیا ہے؟ وہ بابرکت جگہ ہے۔ برکت کیسے ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ حج اور عمرے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جا رہے ہوتے ہیں، چلنے کی جگہ نہیں ہوتی، اتنے لوگ وہاں سے واپس آئے۔ ہر بندہ اپنے ساتھ زمزم لے کر آتا ہے، ہر بندہ اگر حساب لگائے نا منوں اور ٹنوں لیٹروں کے اعتبار سے جو ہے نا وہ زمزم وہاں سے یہاں آ رہا ہے۔ وہاں سے ہر بندہ وہاں بھی کھجورے استعمال کرتا ہے، یہاں بھی کھجورے لے کر آتا ہے، اچھی خاصی کھجورے لے کر آتا ہے ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق۔ اللہ نے کیسی وہاں پر برکت عطا فرمائی اس زمین پر۔ اور پھر آپ دیکھیں غول کے غول جم غفیر مسجد حرام میں داخل ہو رہا ہوتا ہے۔ مسجد حرام تو ایک اسپیسیفک جگہ ہے نا، اندر آ رہے ہیں، جا کے آ رہے ہیں، اللہ اس کو ایسی اس میں برکت دے دیتے ہیں کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہوا کہ وہ وہاں پر آیا، عمرہ کرنے گیا، 20-25 دن کے بعد آیا، کہنے لگا اتنا رستہ میں بیت اللہ دیکھ ہی نہیں سکا، اتنا رستہ کہ میں بیت اللہ کے اندر جا ہی نہیں سکا۔ ایسا کوئی بندہ آپ کو نہیں ملے گا۔ ایسی اللہ نے وہاں پر برکت دی ہے کہ غول کے غول، جماعت کی جماعت لوگ آ رہے ہوتے ہیں اندر، اور اندر جا کے جو ہے نا ان کو جگہ مل رہی ہوتی ہے، اور ہر بندہ جو ہے وہاں پر جو ہے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے۔ عجیب ایک جگہ بات پڑھنے کو ملی کہ جب خانہ کعبہ میں لوگوں کا ہجوم زیادہ ہوتا ہے نا تو اللہ کا یہ قدرتی نظام ہے، وہ جو زمزم کا پانی جو چشمہ ابل رہا ہوتا ہے نا اس کی بھی اسپیڈ تیز ہو جاتی ہے، اس کا بھی پانی تیزی کے ساتھ نکل رہا ہوتا ہے تاکہ سب لوگ اس سے مستفید ہوں۔ بھر کے لوگ پانی پی رہے ہوتے ہیں، اپنے ساتھ ہوٹلوں میں بھی لے کر جا رہے ہوتے ہیں، وہاں پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنا مجمع جاتا ہے، اتنے لوگ جاتے ہیں، کوئی بندہ ایسا نہیں ہوتا وہی کہتا ہے کہ جی میں 20-25 دن کے لیے عمرے پہ گیا تھا یا حج پہ گیا تھا، مجھے ہوٹل ہی نہیں ملا، میں بس وہیں روڈ پہ رہ گیا، میں فلاں سڑک پر رہ گیا۔ ہر بندے کی رہائش کا مشکل کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ نظام کون چلاتا ہے؟ یہ ہے وہاں کی برکت۔ ہر زبان کے بولنے والے لوگ جاتے ہیں، ہر ملک سے تعلق رکھنے والے لوگ جاتے ہیں۔ ہم پاکستانی ہیں، کراچی کے رہنے والے ہیں، ہمارے کھانے کا مزاج، اس کا ٹیسٹ ایک الگ ہے، ایک فلپائن والا ہے اس کا ٹیسٹ الگ ہے، ایک انڈونیشیا والا اس کا، ہر ایک کو اللہ اس کی مزاج، اس کی طبیعت کے موافق اللہ پاک روزی عطا فرما دیتے ہیں۔ ابھی ہمارا سفر ہوا، ہمارے ساتھ ایک چھوٹی ہماری بچی تھی، 1.5 سال اس کی عمر تھی۔ اب وہ سالن اور روٹی تو کھانا اس کے بس میں نہیں تھا، مرچی لگتی تھی۔ اب میں راستے میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہوگا، اس کے کھانے کا کیا ہوگا۔ وہ تو بچے تو ابلا ہوا انڈا کھاتے ہیں اور وہ نوڈلز کھاتے ہیں، وہاں کہاں ملے گی یہ چیزیں نا۔ تو ایک ذہن میں یہ چیز سوار تھی، بہرحال منہ سے تو کسی کو نہیں کہا۔ اللہ نے ایسا نظام چلایا، ہم جس ہوٹل میں گئے وہاں ہوٹلوں میں چولہا رکھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جو ہمیں کمرہ ملا اس کمرے میں چولہا بھی موجود تھا، برتن بھی موجود تھے، سب کچھ موجود تھا۔ آپ نے جو بنانا یہاں بنا لو۔ ہم نے وہیں اس کے لیے کھانا تیار کیا اور اس کو کھانے کا اللہ پاک نے اس کا انتظام کر دیا۔ ہم بیٹھ کے یہ سوچنے لگے کہ دیکھو ہم کہاں سے چلے، اور یہ چھوٹی نابالغہ، اس کو عقل نہیں ہے، اللہ نے اس کے لیے بھی روزی کا انتظام یہاں کر دیا۔ اس ہوٹل میں کتنے کمرے ہیں، اور اس نے بتایا کہ کسی کمرے میں اس طرح کا نظام نہیں ہے، بس یہ ایک کمرہ تھا، بس آپ کا مقدر تھا، آپ کو مل گیا۔ ہم نے سوچا، ہم نے بولا کہ بھئی ہم بھی اس گمان میں تھے کہ کیسا اللہ پاک کریں گے۔ اللہ پاک نے سارا کا سارا انتظام کر دیا، سارا کا سارا اللہ پاک نے انتظام کر دیا۔ تو وہاں اس جگہ پر اللہ پاک نے برکت پہ برکت، ایک برکت اور یہ
یہاں ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، ایک کے بدلے 27 گنا اجر ملے گا، وہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ پھر وہاں کی برکت، دنیا میں کہیں آپ کو طواف نہیں ملے گا، وہاں طواف ملے گا، دنیا میں کہیں آپ کو حجر اسود کا بوسہ نہیں ملے گا، وہاں ملے گا، کہیں آپ کو سعی نہیں ملے گی، وہاں سعی ملے گی۔ یہ اس جگہ کی برکات ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ فرمایا نا للذی ببکہ، وہ جگہ مکہ مکرمہ میں ہے اور مبارکہ اور بابرکت جگہ ہے، اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے، اور کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ جو یہ کہے کہ میں حج پہ گیا تھا، عمرہ پہ گیا تھا، پیسہ وہاں لگا دیا، اب میں کلاش ہو گیا، فقیر ہو گیا، لوگوں سے زکات لے رہا ہوں، ایسا نہیں ملے گا۔ جو وہاں خرچ کرتا ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی حج عمرے پہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، بار بار حج عمرہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں اور اس کے گناہوں کو ایسا دھو دیتے ہیں، ایسا صاف کر دیتے ہیں جیسے کہ کسی زنگ آلود چیز کو صاف کیا جاتا ہے اور بالکل صاف سفید ہو جاتی ہے، ایسے اللہ اس کے گناہوں کو صاف کر دیتے ہیں اور اس کو گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ وہ جگہ بابرکت جگہ ہے، وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، پورے عالم کے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ خیریت آپ آئے اور آپ کی داڑھی، جی میں نے عمرہ کر لیا، میں نے حج کیا، وہی نیت کر لی تھی کہ اب جو ہے وہ بس میں سنت رکھ لوں گا، میں داڑھی رکھ لوں گا۔ اچھا خیریت آپ مسجد میں، خیریت کسی کی میت آئی اس کے ساتھ ہیں، نہیں میں حج کر کے آیا ہوں، میں عمرہ کر کے آیا ہوں، اس جگہ میں نے نیت کی یا اللہ بہت نمازیں میں نے تیری چھوڑی ہیں، یا اللہ اب میں جو ہے وہ اپنے آپ کے گھر کے ساتھ بن جاؤں گا، اب نماز کا میں پابند ہو گیا۔ لوگوں کو وہاں سے ہدایت ملتی ہے۔ خواتین وہ جی خیریت آپ کی فیملی پردہ کرنے لگی، ہاں جی ہم بیت اللہ گئے تھے اور وہاں اللہ نے ہمیں ایسی ہدایت دی، اب ہم نے اس بات کی نیت کر لی اپنے چہرے کو اپنے جسم کو چھپا کر رکھیں گے، یہ ہے ہدایت، یہ ہے ہدایت۔ وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ آج تک نہیں گئے اللہ ان کو بار بار لے کر جائے، اور جو ہو کر آ گئے ہیں اللہ بار بار ان کو بار بار وہاں کی زیارت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ تم پیسہ کماتے ہو، تمہارے بڑے بڑے مکانات ہیں، تم بہترین امت کیوں ہو؟ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے لوگوں کو روکتے ہو۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے ہمارے اس زمانے میں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تبلیغ کا کام کرنا یہ ایک مخصوص جماعت کا کام ہے، یہ سب کا کام ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص لوگوں کے لیے نبی ہے، سب کے لیے نبی ہے، سب کے لیے نا، تو یہ کام سب کا ہوا یا مخصوص لوگوں کا ہوا؟ سب کا یہ کام ہوا نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی جو کام سب سے زیادہ کیا وہ تبلیغ کا کام کیا۔ کوئی مجمع ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس مجمع میں آپ دین کی بات نہ کریں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ جو مل رہا ہے، حج ہو رہے ہیں، وفود آ رہے ہیں، اللہ کے نبی دین ان کے سامنے رکھتے تھے۔ عجیب بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس ہوئے نا، ہمیں بچے کو طائف کا واقعہ تو یاد ہے، ٹھیک ہے جی، جب طائف سے واپس ہوئے نا تو راستے میں عتبہ اور عتیبہ، یہ ابو لہب کے دو لڑکے تھے، دونوں مشرک تھے اور دونوں کافر تھے اور کفر میں ہی مرے۔ ان کا باغ آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ طائف میں ہوا ہم سب کو معلوم ہے، لہو لہان ہو گئے، لہو لہان ہو گئے، آپ کی چپل مبارک پہ آپ کا خون مبارک لگنے لگا، اتنے لہو لہان تھے۔ جب آپ نے کہا کہ اب انہوں نے اوباش لڑکے لگا دیے تھے، وہ ان سے تھوڑی سی جان چھوٹی، تو آپ نے کہا تھوڑی دیر یہاں بیٹھ جاتا ہوں اس باغ میں تاکہ تھوڑا سانس لے لوں، تھوڑا سا سانس لے لوں۔ اب جب وہاں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نا تو عتبہ اور عتیبہ نے دیکھ لیا کہ یہاں آئے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ چلو پھر بھی رشتہ داری تو تھی نا، اگرچہ مذہب الگ تھا رشتہ داری تو تھی، اور ہمارے یہاں مذہب ایک ہوتا ہے، سگا بھائی ہے مسلمان ہے، بات نہیں کرتے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ جی یہ آئے ہوئے، ان کے پاس ایک خادم تھا، اس خادم کا نام عداس تھا۔ تو عتبہ اور عتیبہ نے اپنے خادم کو کہا کہ یہ ہمارا جو باغ سے انگور ہے نا، انگور توڑ کر لے جاؤ اور جو ان کو تھوڑا سا انگور پیش کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ خادم آیا، اللہ کے نبی کا حال کیا ہے، لہو لہان خون مبارک جاری ہے، وہ عداس آیا اور جناب وہ انگور رکھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہا ٹھیک ہے انگور مجھے دو، میں بیمار ہوں تم جاؤ، میں بیٹھ جاؤ میرے ساتھ بیٹھو۔ اس غلام کو، اس خادم کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، غیر مسلم تھا، بٹھا لیا۔ اس سے پوچھا کہ جی
تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میرا نام عداس ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ انگور کھاؤ۔ وہ ایک مشرک اور وہ ایک غلام، ٹھیک ہے، جس غلام کی کوئی ویلیو مارکیٹ میں نہیں ہوتی، اس کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ اس نے جب کھانا شروع کیا نا تو اس غلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا نا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے بتایا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ یہ جو نینوا جگہ ہے نا، حضرت یونس علیہ السلام وہ بھی نینوا کے رہنے والے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اچھا نینوا کے رہنے والے ہو؟ نینوا میں تو میرے بھائی یونس بھی رہا کرتے تھے، نبی بھائی ہوتے ہیں بھائی، میرے بھائی وہ بولا ہاں جی میں انہی کی نسل میں سے ہوں۔ فرمایا کہ اچھا جس اللہ کی طرف وہ یونس علیہ السلام دعوت دیتے تھے نا، میں محمد ہوں اور وقت کا نبی ہوں، میں بھی اس اللہ کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ تو اس نے اللہ کے نبی کی بات چیت سنی اور اللہ کے نبی کے اخلاقیات کو دیکھا کہ کہاں ایک وقت کا نبی اور میں کہاں ایک غلام، ایک غیر مسلم اپنے ساتھ مجھے بٹھا کر کھلا رہا ہے۔ بس وہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عاشق ہو گیا، جو حضور سے ملاقات ایک مرتبہ کر لیتا ہے نا وہ عاشق ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کے نبی کے ہاتھ چومنے لگا۔ وہ عداس وہ عتبہ عتیبہ وہ دور سے دیکھ لے کہ اس کو تو انگور دینے کے لیے بھیجا گیا تھا، اور یہ جو ہے وہ حضور کے جو ہے وہ ہاتھ چوم رہا ہے اور ان کو جو ہے نا وہ پیار کرتا ہے، کہتا ہے کہ بس میں جس طریقے سے وہ نبی تھے میں ان کی قوم میں سے ہوں، میں آپ کے پاس آیا ہوں اور مجھے آپ وہ کلمہ پڑھا دیں جس کلمے کو لے کر اللہ پاک نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ فوراً اسی وقت پھر وہ عداس مسلمان ہو گئے، اسی وقت وہ عداس جو ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ اب ذرا یہ دیکھیں، یہ تو ایک واقعہ ہو گیا نا۔ اب یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں تھے؟ لہو لہان تھے، پیچھے اوباش لڑکے دشمن لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس موقع پہ اگر مجھے آپ کو چوٹ لگ جائے، میں پہلے وہاں دین کی دعوت دوں گا یا اپنے مرم پٹی کی فکر کروں گا؟ بھائی میرا خون بند ہو، میری مرم پٹی میری ختم ہو، میں یہ دیکھوں پیچھے وہ دشمن آ رہے تھے وہ کہاں چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے ساری تکلیفوں کو، ساری پریشانی کو ایک طرف رکھ دیا اور پھر جو بات کی وہ دین کی بات کی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب آدمی قربانی دیتا ہے نا، اس قربانی کا نتیجہ ملتا ہے، وہ عداس وہی مسلمان ہو گیا، وہی مسلمان ہو گیا۔ تو عزیز دوستوں، ہم یہ انتظار کریں جی راحت سکون چین آرام میں آ جاؤں پھر میں دین کا کام کروں گا، یہ جو چین اور آرام ہے نا یہ تو قبر میں ہی ملے گا، بس دنیا میں نہیں ہے۔ ایک پریشانی جاتی ہے، 3 پریشانیاں تیار کھڑی ہوتی ہیں، ان 3 میں سے 2 جاتی ہیں، پھر 4 اور کھڑی ہوتی ہیں۔ آدمی فارغ نہیں ہوگا کہ میں فارغ ہو جاؤں اپنے جھمیلوں سے پھر جا کے میں دین کا کام کروں، ایسا دن کبھی نہیں آنے والا۔ سارے جھمیلے کب ختم ہوں گے؟ جب میری اور آپ کی آنکھ بند ہوگی اور ہمیں قبر میں لٹا دیا جائے گا، اور اس وقت دین کے کام کرنے کا وقت نہیں ہوگا۔ آج ہے دین کے کام کرنے کا، جو تبلیغ کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے آئے ہیں وہ کام میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ اگر کریں گے تو حضور والی مدد اور نصرت اللہ ہمارے ساتھ عطا فرمائیں گے، ورنہ انسان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی غزوہ بدر کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کی بدر کے دن، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم بڑے کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ غزوہ بدر کون سے سن میں ہوئی؟ سن 2 ہجری میں ہوئی۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313، اور مشرکین کی تعداد کتنی تھی؟ 1000، 3 گنا اضافہ۔ مقابلہ بنتا ہے وہ کثیر بلکہ اکثر، اور مسلمان مٹھی بھر۔ کتنے تھے؟ 313۔ اللہ کی قسم آج وہ 313 مل جائے نا، ایسے ایمان والے مل جائیں جیسے ان 313 کا ایمان تھا، پوری امت کے مسلمان مل گئے لیکن اس جیسا ایمان نہیں مل پا رہا۔ یہ ساروں کا ایمان ملا لیا جائے، ان 313 کا ایمان نہیں مل پا رہا۔ بلکہ ایک روایت میں تو اللہ کے نبی نے عجیب بات فرمایا کہ اگر پوری امت کے لوگوں کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور صرف ابو بکر کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، لرجح ایمان ابی بکر، ابو بکر کے ایمان کو والا جو پلڑا وہ جھک جائے گا۔ ایک ابو بکر، پھر ساتھ میں اگر عمر مل جائے، پھر ساتھ میں علی مل جائے، پھر ساتھ میں عثمان مل جائے، پھر ابو ہریرہ مل جائے، پھر ابو دجانہ مل جائے، کیا لوگ تھے وہ، کیا لوگ تھے، کیا ان کا ایمان تھا۔ ہمارا کیا ایمان ہے، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اپنے ایمان کو صبح شام بیچ رہے ہوتے ہیں، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر جھوٹ بھی بول لیں گے، دھوکہ بھی دے دیں گے، سب کچھ کر لیں گے۔ ایک ہمارا ایمان ہے، ایک ان لوگوں کا ایمان تھا۔
ایک ان لوگوں کا ایمان تھا، اور چند بدبخت ان لوگوں کے ایمان پہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ وہ صاحب ایمان ہی نہیں تھے۔ اگر وہ صاحب ایمان نہیں تھے جن کے حضور ایمان کی گواہی دے رہے ہیں تو بدبختوں پھر کون ایمان والا ہے؟ پھر کون ایمان والا ہے؟ ہمارے سروں کے تاج ہیں، اولئک آبائی وجدی فجئنی بمثلہم، وہ ہمارے آبا و اجداد ہیں، اگر ہے ہمت تو ان جیسا ایک تو لے کر آؤ، ایک ابوبکر لے آؤ اس پوری امت میں سے، ایک کھڑا کر دو کہ ہاں یہ ابوبکر کے ایمان کے برابر اس کا ایمان ہے، جس کے ایمان کی حضور نے گواہی دی ہو، اس جیسا ایمان کس کا ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال یہ جو غزوہ بدر تھا، اس غزوہ بدر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے وہ 313 تھے، اور جب میدان میں جنگ کے لیے اترے، اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی کیا ارادہ ہے؟ فرمایا کہ بس ہم آپ کے ساتھ کھڑے، ہم آپ کو وہ جواب نہیں دیں گے جو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام جواب دیا تھا۔ کیا کہا تھا کہ ہم یہاں پر بیٹھے رہیں گے، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے ہوئے، آپ جائیں آپ جنگ کر لیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پھر اللہ نے مدد کے لیے فرشتوں کو اتارا، پھر مسلمانوں کو ایسی، اسلام اور کفر کا یہ پہلا معرکہ تھا غزوہ بدر، مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، مسلمانوں کو ایسی فتح ہوئی اور کفر کو ایسی شکست ہوئی کہ وہ خود حیران ہو گئے، یہ مٹھی بھر تھے، انہوں نے کیا کر دیا؟ ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ کے ہاں کثرت پر فیصلے نہیں ہوتے، زیادہ ہے تو کام بن گیا، اللہ کے ہاں ایمان پر، اعمال پر، نیت پر فیصلے ہوتے ہیں۔ مسلمان کم تھے، خلوص نیت کے ساتھ لڑے، مسلمان کم تھے، ایمان اعلیٰ درجے کا تھا، اللہ نے فتح یابی سے ہم کنار فرما لیا۔ آج غزہ کا جو حال ہے ساری امت مسلمہ وہ ایک جگہ کھڑی ہے لیکن غزہ کو نہیں بچا پا رہی۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان آج پہلے سے کئی زیادہ تعداد میں ہے لیکن مسلمانوں کو وہ ایمان نہیں ہے جو ایمان اللہ کے ہاں مطلوب ہے، جو اللہ کے ایمان مطلوب ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا، دوڑو بھاگو، إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب سے مغفرت مانگ لو، وَجَنَّةٍ، اور جنت مانگو، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور ایسی جنت مانگو، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ، ایسی جنت مانگو جس جنت کی لمبائی اور چوڑائی ایسی ہے جتنی زمین اور آسمان کے درمیان کی خلا، اتنی بڑی جنت ہے۔ ایک آدمی کو اتنی بڑی جنت مل جائے سوچ بھی نہیں سکتا کتنی بڑی ہوگی۔ اعدت للمتقین، جنت کس کے لیے ہے؟ متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب متقی کون ہوتے ہیں؟ فرمایا الذین ينفقون فی السراء، متقی لوگ وہ ہیں کہ جو جب حالات اچھے ہوں تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، والضراء، جب حالات تنگ ہوتے ہیں پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ بھائی ایک آدمی ہے کہ جس کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، وہ اس میں سے 1000 خرچ کر رہا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن جو آدمی جس کے پاس ہے ہی 1000، وہ اس 1000 میں 50 روپے تو خرچ کر سکتا ہے اللہ کی راہ میں 50 دے سکتا ہے۔ ہماری ایک طبقہ وہ ہے جو اپنے آپ کو غریب کہتا ہے اور حقیقتاً وہ غریب ہے۔ تو غریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ صرف لینا؟ غریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ صرف لینا؟ بھائی ٹھیک ہے تمہارے پاس لاکھ نہیں ہے، 1000 ہے، اس 1000 میں تو اس سے تو اللہ کو دے سکتے ہو، اس 1000 میں سے تو بھی اللہ کو دے سکتے ہو، تھوڑا ہے تھوڑے میں سے دو، زیادہ ہے زیادہ میں سے دو، اللہ کیا حصہ مقرر کرو۔ اتقوا النار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچائیں؟ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، ایک کھجور کا دانہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو، کہ اتنا ہے اتنا ہی خرچ کر دو۔ ایک آدمی ہے جس کے پاس زیادہ نہیں ہے، کھجور کا دانہ تو ہے نا، وہ تو خرچ کر سکتے ہو نا، وہ تو کسی کے پیٹ میں پہنچا سکتے ہو نا، جی پہنچا سکتا ہوں، تو یہی کر دو۔ تو فرمایا متقی لوگ وہ ہیں کہ جو حالات اچھے ہوں تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، حالات تنگ ہو تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک صفت تو ان کی ہے والکاظمین الغیظ، اور متقی لوگ وہ ہیں کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو، متقی کو بھی غصہ آتا ہے لیکن غصے کو پی جاتا ہے۔ ہمارا غصہ بھی اتنا سمجھدار ہے، کمزور کو دیکھ کے زیادہ آ جاتا ہے، اور جہاں تھوڑا طاقتور ہونا، ہاں جس کے لباس پر کچھ ستارے لگے ہوں اس کے سامنے پھر غصہ نہیں آتا۔ کتنا سمجھدار ہمارا غصہ ہے۔ ہاں تو فرمایا کہ متقی وہ ہے کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔
علی رضی اللہ عنہ کے ایک صاحبزادے ہیں جن کا نام حسن تھا، اور ان حسن کے ایک صاحبزادے ہیں ان کا نام بھی علی تھا. ان کا نام بھی کیا تھا؟ علی تھا. اور ان کا جو لقب تھا وہ زین العابدین تھا. کیا تھا؟ نام سنا ہے نا حضرت حسن کے بیٹے زین العابدین، یہ تو ان کا لقب تھا. ان کا اصل نام کیا تھا؟ علی نام تھا. علی نام تھا. یہ ان کی خادمہ وضو کرا رہی تھی. وضو کراتے ہوئے جو نا پانی ان کے اوپر گر گیا، پلتی سے پانی گر گیا، تو وہ جو ہے غصے میں آ گئے نا، تو فوراً خادمہ نے نا یہ آیت پڑھی، میں والکاظمین الغیظ، متقی لوگ وہ ہیں کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں. تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا کہ ٹھیک ہے میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. وہ خادمہ بھی سمجھدار تھی، اس نے کہا کہ والعافین عن الناس، متقی لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا. آگے اس نے پڑھا واللہ یحب المحسنین، اور متقی لوگ وہ ہیں جو لوگوں پر احسان کرتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والے کو پسند کرتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا جا مجھ پر میرا تجھ پر یہ احسان ہے، میں نے تجھے آزاد کر دیا. میں نے تجھے کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا. خادمہ تھی، جھاڑو پوچھے کرتی تھی، اس کو قرآن کی آیت یاد ہے. ہاں اس کو قرآن کی آیت یاد ہے. اور یہاں اچھے نمازی، پہلی سب کے نمازی، ان کو قل اللہ پوری صحیح نہیں آتی ہو. یہ جو صحبت ہوتی ہے نا، یہ آدمی کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے. اللہ والوں کے ساتھ صرف بیٹھنا اٹھنا، ان کی مجالس اختیار کرنا، آدمی بہت کچھ سیکھ جاتا ہے. تو انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ آزاد کر دیا. یہی جو امام زین العابدین تھے نا، ان کو زین العابدین کیوں کہتے تھے؟ نام تو علی تھا، نام زین العابدین. ان کو زین العابدین کیوں کہتے تھے؟ زین یہ مزین سے، کیا ہے؟ مزین. عابدین عبادت کرنے والا، یعنی اتنی زبردست عبادت کرتے تھے، اتنی مزین عبادت کرتے تھے کہ ان کا لقب ہی زین العابدین پڑ گیا. ایک موقع پر نا ہشام ابن عبد الملک وہ بیت اللہ کا جو ہے وہ بیت اللہ کے اندر جانے لگا. اس کے ساتھ اہل شام کا ایک وفد آیا تھا. تو اس نے کہا اب بھی ہمارے ساتھ چلیں، بیت اللہ چلیں. تو جب بیت اللہ گئے تو بیت اللہ میں تو رش ہوتا ہے. تو اس نے بڑی کوشش کری، اور اس کے جو کارندے تھے ہشام ابن عبد الملک کے کہ بھئی راستہ بنائیں. تو انہوں نے جو ہے نا وہ راستہ بنانے کی بڑی کوشش کری، لیکن وہاں کون سنتا ہے؟ سب عبادت میں لگے ہوئے، سب طواف کر رہے ہیں. تو اسی وقت نا امام زین العابدین آ گئے. جب یہ آئے نا تو لوگ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اللہ ان کا ادب احترام لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. تو لوگوں نے فوراً ان کے لیے راستہ بنایا. اب جو وہ اہل شام سے جو وفد آیا تھا نا، تو انہوں نے ہشام عبد الملک سے پوچھا کہ تم وقت کے بادشاہ، لوگ تمہاری بات نہیں سن رہے، تمہیں راستہ نہیں دے رہے، یہ کون ہے جن کے ساتھ کوئی پروٹوکول نہیں ہے؟ لوگوں نے ان کو دیکھا، ان کے لیے راستہ بنایا. وہ جانتا تو تھا یہ کون ہے، لیکن ہشام عبد الملک نے کہا کہ میں نہیں جانتا. وہی ایک مشہور شاعر کھڑا تھا جس کا نام تھا فرزدق. کیا نام تھا؟ فرزدق. بڑا مشہور شاعر تھا. اس شاعر نے فوراً یہ شعر کہنا شروع کر دیا کہ یہ وہ شخص ہیں کہ تم اس کو نہیں جانتے، یہ وہ شخص ہے جس کو حل اور حرم جانتے ہیں. اس کو حل اور حرم جانتے ہیں، یہ اس کو تو پوری دنیا جانتی ہے، تم اس کو نہیں جانتے. جب ہشام عبد الملک نے یہ دیکھا نا کہ اس نے یہ شعر پڑھا ہے، تو بے عزتی ہو گئی اس پورے وفد کے سامنے میں. تو ہشام عبد الملک نے حکم دیا اس فرزدق کو جیل میں ڈال دو. جب جیل میں ڈالا نا تو امام زین العابدین کو جو ہے نا وہ پتہ چلا، اور ان کو بتایا کہ وہ ایسا معاملہ ہوا تھا، آپ کی مدحہ میں اس نے شعر پڑھا، اور جو ہے نا ہشام عبد الملک نے جو حاکم وقت تھا اس نے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا. تو انہوں نے جو ہے وہ کچھ رقم نکالی، کہا کہ یہ جاؤ اور اس کو جیل میں جو ہے نا وہ یہ رقم دے کر آؤ، اور میری طرف سے یہ انعام ہے. جب وہ رقم لے کر جیل میں فرزدق شاعر کے پاس گئے نا، کہا کہ جی یہ زین العابدین رحمۃ اللہ انہوں نے آپ کے لیے جو ہے نا یہ رقم بھجوائی انعام. تو اس فرزدق نے کہا کہ میں نے زندگی بھر میں جتنے بھی اشعار کہیں نا، یہ بادشاہوں کی مدح و ثنا میں کہیں، اور اس لیے کہیں کہ لوگ مجھے انعامات دیں، لوگ مجھے نوازیں. یہ ایک شعر ہی تو تھا، یہ
یہ میں نے حضور کی آل کے لیے میں نے پڑھا ہے، اس کے لیے میں پیسہ نہیں دیتا، یہ مجھے اس کا عوض نہیں چاہیے، اس کا عوض میں ان کے نانا سے میں جو ہے نا وہ انشاءاللہ قیامت والے دن لوں گا۔ وہ خادم واپس آیا، کہا کہ حضرت وہ کہتا ہے یہ اس کا بدلہ یہاں نہیں وہاں چاہیے، یہ آپ رکھ لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی آل رسول میں سے ہیں، جب ہماری جیب سے ایک مرتبہ نکل جائے نا تو دوبارہ اس جیب میں نہیں جاتا، اس کو جا کر کہو کہ یہ لے لو، اس کے جا کر کہو کہ یہ لے لو۔ اور ہمارا حال کیا ہے، ہماری جیب سے ایک مرتبہ نکل جائے ہم تو کہتے ہیں بس غلطی ہو گئی وہ چلا گیا، واپس آ جائے، واپس آ جائے، اپنی جیب کے اندر رکھ دیں۔ بہرحال یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، تو لہذا متقی لوگوں کی صفت یہ ہے کہ وہ متقی لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں، چاہے حالات اچھے ہوں چاہے حالات تنگ ہوں، اور غصے کو پی جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرتے ہیں، اور لوگوں پر کیا کرتے ہیں، وہ احسان کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت کو ذکر فرمایا، اور اس صفت کی ہماری بڑی کمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ نے اپنی رحمت سے آپ کو نرم بنایا ہے، آپ کا مزاج بہت نرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی ایسی چیز کو دیکھتے جو آپ کو ناگوار گزرتی، آپ کو پسند نہیں آتی نا، آپ فوراً اسی وقت نہیں ٹوک دیتے کہ تم کیا کر رہے ہو، آپ یوں بات فرماتے فلاں قوم والوں کو کیا ہوا وہ ایسے کر رہے ہیں، بس اس طرح اشارتاً بات فرماتے تھے، کبھی کسی کا نام لے کر آپ نہیں ذکر فرماتے تھے فلاں قوم والوں کو کیا ہوا وہ یہ کر رہے ہیں، فلاں قوم والوں کو کیا ہوا وہ یہ کر رہے ہیں۔ اور بعض اوقات آپ یہ بھی نہیں کہتے، بس آپ کے چہرے انور کا رنگ متغیر ہو جاتا، لوگ سمجھ جاتے کہ بھائی اللہ کے نبی کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ نے اپنی رحمت سے آپ کو نرم بنایا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سخت دل ہوتے نا تو یہ جو جتنا آپ کے گرد صحابہ کا ہجوم ہے نا ایک بھی نہیں ہوتا، ایک بھی نہیں ہوتا۔ یہ جو صحابہ کا جم غفیر آپ کے ساتھ رہتا ہے یہ اسی لیے رہتا ہے، یہ رش اس لیے رہتا ہے آپ بڑے نرم ہیں، آپ بڑے نرم۔ بعض لوگوں کے اندر سختی بہت ہوتی ہے، اور یہ جو سختی ہوتی ہے نا وہ اس کو اپنا کمال سمجھتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ میرے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا۔ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب آپ اللہ کے سامنے بات نہ کر پاؤ، وہ دن دور نہیں ہے کہ جب اللہ کے سامنے آپ کی آواز نہ نکلے۔ تو سختی ہونا طبیعت کے اندر یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، آدمی کو نرم مزاج ہونا چاہیے، آدمی کو نرم، غصہ آ جاتا ہے لیکن غصے کو کیا کرنا ہے، غصے کو پی لینا ہے، غصے کو پی لینا، نرم اپنے آپ کو رکھے آدمی۔ من یحرم الخیر من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو آدمی نرمی سے محروم کر دیا گیا، جس کے اندر نرمی نہیں ہے وہ تمام خیر سے محروم کر دیا گیا، وہ تمام خیر سے محروم کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، تمہارے تمام کے تمام نیک اعمال کا اجر و ثواب اللہ تمہیں قیامت والے دن دیں گے۔ اور بھی فرمایا فمن زحزح عن النار، جو آدمی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے۔ اور بھی فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی جو زندگی جس کو ہم نے سب کچھ سمجھا اور قبر کو یہ سمجھا کہ یہ مٹی کی ڈھیر ہے، فرمایا یہ دنیا کی زندگی یہ سب کا سب دھوکہ ہے، وہ قبر ہی اصل حقیقت ہے، وہاں جا کے تمہیں پتہ چل جائے گا۔ جس کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں وہ کچھ نہیں، اور جس کو ہم کچھ نہیں سمجھ رہے وہی سب کچھ ہے۔ وقت کی بات ہے، آج سمجھ میں نہیں آ رہا، کل سمجھ میں آ جائے گا۔ جب لوگ کندھے پہ اٹھا کر لے کر جائیں گے نا، یہ کہیں گے جی فلاں امام صاحب کا جنازہ جا رہا ہے، جی بڑے جنازے پڑھائے، آؤ جی آج تمہارا نمبر ہے۔ اللہ کی قسم اکیلے تنہا آدمی قبر کے اندر لیٹا ہوگا، اکیلا ہوگا، قبر بند ہوگی، گپ اندھیرا ہوگا، پھر وہاں سوال کیا جائے گا بتاؤ کہ تم کیا کر کے آئے ہو، بتاؤ تم کیا کر کے آئے ہو۔ کوئی بھاگنے کے لیے راستہ نہیں ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں نا قبر جب تدفین ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ یہاں سے جگہ کھلی ہے، ذرا اس کو بند کر دو، جی وہ جگہ وہاں تھوڑا سا پتھر لگا دو، وہ جگہ بند ہو جائے۔ اتنا سا سوراخ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی روشنی اندر چلی جائے۔ کبھی تدفین ہو رہی ہو نا، جب سلیب رکھتے ہیں، 2 سلیب رکھنے کے بعد نا ذرا تھوڑا جھانک کر دیکھیں اندر کیا پوزیشن ہے، اندر اندھیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب تیسرا سلیب رکھ کر بالکل بند ہو جاتا ہے نا، گپ اندھیرا ہوتا ہے، وہاں جو روشنی ہوگی وہ قرآن کی روشنی ہوگی، وہاں جو روشنی ہوگی پھر ایمان کی روشنی ہوگی، وہی اصل روشنی ہے۔
پھر ایمان جس کا کامل ہوگا پھر وہ ایمان کا جو بلب جلے گا وہ کبھی فیوز نہیں ہوگا. وہ جو قرآن کا بلب جلے گا اس کی روشنی ہوگی وہ کبھی فیوز نہیں ہوگی, وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. بس اسی کی ضرورت ہے. یہ ساری دنیا کے اندر جو محنتیں ہیں وہ اس لیے میری اور آپ کی قبر روشن ہو جائے, میری اور آپ کی قبر روشن ہو جائے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سورۃ النساء کے اندر چند ان عورتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جن عورتوں سے نکاح کرنا انسان کے لیے کیا ہے, وہ حرام ہے, اور وہ ان کی جو ہے وہ محارم ہے, ان کے لیے نکاح کرنا کیا ہے, حرام ہے. وہ عورتیں کون سی ہیں؟ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم, تم پر تمہاری مائیں حرام ہے. ٹھیک ہے, حرمت علیکم امہاتکم, تم پر تمہاری مائیں حرام ہے. وبناتکم, تمہاری بیٹیاں بھی حرام ہیں, ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. واخواتکم, تمہاری بہنیں حرام ہیں. وعماتکم, تمہاری پھپھیاں حرام ہیں. وخالاتکم, تمہاری خالائیں وہ بھی تم پر حرام ہیں. وبنات الاخی, تمہاری بھتیجیاں. وبنات الاخت, تمہاری بھانجیاں. وامہاتکم اللاتی ارضعنکم, اور وہ عورتیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے ان سے نکاح بھی کرنا تمہارے لیے حرام ہے. واخواتکم من الرضاعہ, وہ بچی وہ عورت جس نے ایک عورت کا دودھ پیا ہو اور تم نے بھی اسی عورت کا دودھ پیا ہو, دونوں آپس میں رضائی بھائی بہن ہیں, تو اس لیے آپس میں نکاح کرنا کیا ہے, حرام ہے. اسی طریقے سے فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ, ایک آدمی کی شادی کسی عورت کے ساتھ ہوئی, اور یہ عورت جس سے شادی ہوئی ہے اس کا پہلے کسی سے نکاح تھا, وہاں سے ایک بچی پیدا ہوئی تھی. اب وہ بچی اس ماں کے ساتھ آ گئی اور اس عورت نے اس خاتون سے نکاح کر لیا جس کے ساتھ ایک بچی پہلے سے آئی ہے. اب یہ اس کا کیا ہو گیا, باپ ہو گیا. اب اس باپ کے لیے یہ بچی جو اگرچہ اس کے بیوی کے پہلے شوہر سے پیدا ہوئی تھی وہ بھی اس کے لیے کیا ہے, وہ حرام ہے, اس سے جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا. فرمایا وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم, اور تمہاری جو بیٹوں کی بیویاں ہیں یعنی تمہاری بہویں ہیں ان بہوؤں سے نکاح کرنا حرام ہے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ, دو بہنوں کو ایک وقت میں نکاح میں جمع کرنا یہ بھی حرام ہے. اور پھر فرمایا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ, وہ عورتیں کہ جو کسی اور کے نکاح میں ہیں, کسی اور کی بیویاں ہیں, ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے. یہ ساری وہ عورتوں کا تذکرہ ہے کہ جن سے نکاح کرنا حرام ہے. ہم اس زمانے کے ذرا تھوڑے سے ٹی وی ڈراموں کو دیکھیں, وہاں جو اسٹوری چل رہی ہوتی ہے نا, ایسی اسٹوریاں چل رہی ہوتی ہیں کہ سسر اس کا تعلق بہو کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے, ایک مرد اس کا تعلق ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ تعلق قائم ہے. وہ اسٹوری چل رہی ہے. ایک بہن سے نکاح کیا ہوا ہے, اس کی دوسری بہن سے اس کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں, اس سے دوستی چل رہی ہوتی ہے اور اس سے نکاح کرنے کا پروگرام بن رہا ہوتا ہے. ایک کی بیوی ہے اپنے شوہر کو نہیں, شوہر کے بھائی کو پسند کرتی ہے. کیا ہے یہ کیا میسج دیا جا رہا ہے؟ یہ ٹی وی ڈراموں کے ذریعے سے کیا میسج؟ بےہودگی, بے حیائی. جن چیزوں کو اللہ نے نص ہے, قرآن کی آیت ہے, جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کے لیے راستے کھولے جا رہے ہیں. اور یہ پیغام دیا جا رہا ہے نو پرابلم, یہ تو شوق ہے, یہ تو ذوق ہے, اور اس میں کوئی منع تھوڑی ہے. اب ایک عام آدمی کو بھی کیا پتا قرآن میں کیا آیا کیا نہیں آیا, وہ تو تراویح پڑھ کے چلا جاتا ہے, درس قرآن میں بیٹھتے نہیں ہے, تو اس لیے اس کو کیا پتا کہ بھئی قرآن میں کس کو حرام کہا ہے کس کو حلال کہا ہے. تو یہ جو میسج ملتا ہے نا, یہ بہت غلط میسج ملتا ہے, اور ہر گھر کے اندر یہ ٹی وی چل رہا ہوتا ہے. اب ٹی وی کا زمانہ, LED کا زمانہ چلا گیا, اب موبائل کے اندر ہے, سارے کام کاج سے فارغ ہو کے چلو جی کل کی ایپیسوڈ نکل گئی تھی ابھی بیٹھ کے دیکھ لیتی ہوں. وہ ساری خواتین اس کو بیٹھ کے دیکھ رہی ہوتی ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اس برائی کی قباحت کو ختم کیا جا رہا ہے. جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو آہستہ آہستہ اس کے لیے راستے بنائے جا رہے ہیں, اور یہ چیزیں وہاں پر ہو رہی ہے. تو عزیز دوستو, اس طریقے کے ٹی وی ڈراموں سے معاملات بہت خراب ہو جائیں گے, اور آدمی اللہ نہ کرے ایسی جگہ قدم نہ رکھ دے کہ جس جگہ قدم رکھنا اللہ نے شرن ممنوع قرار دیا ہے, پوری زندگی توبہ طائب
معافیت کرتا رہے گا، اللہ کے یہاں پھر کوئی راستہ نہیں ہوگا، پھر کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ رشتے کون سے حلال ہیں واضح ہیں، جو کون سے حرام ہیں وہ بھی واضح ہیں۔ تو انسان کو اللہ نے جو حلال دیے ہیں چند تو ہیں جو حرام ہیں، بقیہ حلال ہیں، اور جو حلال ہے انسان اس میں شریعت کے مطابق کیا کرے، اپنی جو ہے وہ شادی وغیرہ کے معاملات کو طے کر لیا کرے۔ اس کے بعد 5ویں پارے کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، کسی کا بھی مال اس کی اجازت کے بغیر نہ کھایا کرو، کسی کا بھی مال اس کی رضا مندی کے بغیر نہ کھایا کرو، مت لیا کرو۔ تجارت کرنی ہو، لین دین کرنا ہو تو اس کی رضا مندی ضروری ہے جس کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، جس کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں۔ ہماری یہ بہت مرتبہ یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے، ٹھیلے پہ کھڑے ہیں سامان لے رہے ہیں، ہاں بھائی کتنے ہو گئے اس کے، وہ کہتا ہے جی 1000 روپے۔ 1000 کہاں ہوگا، یہ 800 روپے رکھو بھائی، چلتے بنے۔ وہ کہتے بھائی نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے، وہ پیچھے تک چیختا رہتا ہے۔ وہ کہتے ہو جی بہت کماتے ہو تم لوگ، بہت کماتے ہو، لے گئے۔ یہ حلال ہے، وہ راضی ہے دینے پہ، وہ مہنگا دے سستا دے وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ وہ اتنی رقم میں جتنی رقم آپ نے اس کو دی ہے وہ اتنے پہ دینے پہ راضی نہیں ہے، تو آپ نے جو یہ اٹھایا ہے یہ اس کی رضامندی نہیں ہے، آپ کے لیے حلال ہوگا، آپ کے لیے حرام ہوگا۔ اس پھل سے افطار ہو رہا ہے، وہ افطار وہ روزہ کہاں گیا؟ وہ جی رمضان کے روزے بھی رکھے، وہ نورانیت نہیں مل رہی۔ وہ نورانیت اس لیے نہیں مل رہی کہ جو افطاری جس چیز سے ہو رہی ہے اس مال میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، اس لیے آپ کو رمضان کے روزے کی نورانیت نہیں مل رہی۔ یہ جو آن لائن کام ہو رہا ہے نا، آن لائن کام، یہ جو آن لائن کاروبار ہو رہا ہے، دھوکہ بھرا ہوا ہے اس میں۔ تصویر یہ دکھائیں گے، چیز یہ دکھائیں گے، یہ پروڈکٹ ہوگا آپ کے گھر میں پہنچ جائے گا اور یہی چیز پہنچے گی۔ اچھا جی کتنے کی ہے؟ یہ چیز 1000 روپے کی۔ اب جب گھر کے اندر آئی اور اس چیز کو جو ہے نا وہ کھولا اندر دیکھا تو وہ کچھ تھا اور یہ کچھ ہے۔ بتائیے یہ تجارت، یہ لین دین، یہ خرید و فروخت، یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے نا۔ تو اس سے حاصل ہونے والی جو کمائی ہے، یہ حاصل ہونے والی کمائی یہ حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ حرام ہوگی نا۔ تو آدمی خرید و فروخت کے اندر لین دین کے معاملے میں یہ دیکھ لے، یہ نہ دیکھے کہ میں تو راضی ہوں، یہ دیکھو وہ بھی تو راضی ہے یا نہیں ہے، سامنے والا بھی راضی ہے یا نہیں ہے۔ اگر راضی ہے تو تجارت کامیاب ہوگی، ورنہ یہی تجارت ہوگی انسان چیز لے کر بھی انسان پھنس جائے گا اور انسان کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ دنیا اور آخرت میں انسان کے لیے کیا ہوگی؟ تباہی ہوگی۔ آخر میں ایک مقام یہ ذکر کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ جب بھی کوئی آدمی تمہیں سلام کرے، کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی جو سوار ہے وہ پیدل والوں کو سلام کرے، کوئی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، کوئی گاڑی میں جا رہا ہے، وہ کیا کر لے؟ ہاتھ ہلا کے سلام کر لے، ٹھیک ہے۔ اور وہ آدمی جو کسی مجلس میں آیا، جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، اور کوئی آ گیا تو آنے والا کیا کرے گا؟ وہ سلام کرے گا۔ فرمایا وہ آدمی جو گزر رہا ہو وہ بیٹھنے والے لوگوں کو سلام کیا کرے۔ سلام کون کرے گا؟ جو گزر رہا ہے وہ ان لوگوں کو سلام کرے جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب بھی کوئی آدمی سلام کرے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو اس کے سلام کا جواب جو دو اچھے انداز میں دو۔ کسی نے کہا السلام علیکم، آپ نے جواب میں کیا کہنا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ اچھا ہے جواب۔ اس نے سلام کیا السلام علیکم، آپ نے کہنا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم نے کہنا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس ہم نے بھی پھر اتنا ہی کہنا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے لوگ پوری تفصیل شروع کرتے ہیں ومغفرتہ وجنت حلال وجہنم حرام، یہ چیزیں کہیں نہیں ملتی ہیں، بس اتنا سلام ملتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس اتنا سلام ملتا ہے اور اتنا ہی سلام کرنا چاہیے۔ اور سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کرے، سلام کرنے میں ہمیشہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البادئ بالسلام بریء من الکبر، وہ آدمی جو سلام میں ابتدا کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی سلام نہیں کر رہا، بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مجھے سلام کریں، وہ آپ کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ حضور کی سنت زندہ ہوگی۔ اور یاد رکھیں اگر کوئی آدمی کسی کو سلام کرے وہ کہے گا جی ہم تو تمہارا سلام بھی نہیں لیتے، یہ آدمی کبیرہ گناہ کرنے والا ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا
واجب ہے. اگر وہ آدمی سلام نہیں کر رہا تو وہ سنت کو ترک کر رہا ہے, وہ بھی غلط کر رہا ہے. لیکن کوئی آدمی کسی کو سلام کیا جائے اور وہ جواب نہیں دے رہا, وہ اس سے بڑا گناہ کر رہا ہے, وہ واجب کو ترک کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام تر باتوں پر کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.